رمضان المبارک کی آمد سے کچھ دن پہلے پیغمبر اسلام نے ایک بہت ہی خاص خطبہ ارشاد فرمایا۔ اسے خطبہ شعبانیہ کہا جاتا ہے اور یہ آج بھی صدیاں گزرنے کے بعد ہمارے لیے ایک مکمل گائیڈ کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو آئیے اس کے گہرے پیغامات کو سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں آنے والے مبارک مہینے کے لیے روحانی طور پر کیسے تیار کرتا ہے۔ اس اہم خطبے کو سمجھنے کے لیے ہم اسے 5 حصوں میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے پیغمبر کے استقبالی کلمات پر بات کریں گے، پھر یہ جانیں گے کہ رمضان کو خدائی رحمت کا مہینہ کیوں کہا گیا ہے۔ اس کے بعد مومنین کے لیے جو عملی خاکہ دیا گیا ہے اس پر نظر ڈالیں گے، پھر ایک بہت ہی پر اثر مکالمہ ہے اسے سمجھیں گے، اور آخر میں مغفرت کے راستے پر بات کریں گے۔ اچھا، ہر بڑے پیغام کا ایک خاص پس منظر ہوتا ہے نا؟ تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پیغمبر اسلام نے یہ خطبہ کب، کہاں اور کیوں دیا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس کے وقت سے ہی ہو جاتا ہے۔ تو جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، یہ خطبہ شعبان کے مہینے کے بالکل آخری دنوں میں دیا گیا، رمضان شروع ہونے سے ٹھیک پہلے۔ یہ صرف ایک اعلان نہیں تھا، بلکہ یہ آنے والے مقدس مہینے کے لیے ایک مکمل روحانی اور عملی روڈ میپ تھا۔ اس کا مقصد مسلمانوں کو ذہنی اور روحانی طور پر تیار کرنا تھا کہ آنے والے دن کتنے اہم ہیں اور ان سے بھرپور فائدہ کیسے اٹھانا ہے۔ اس خطبے کی ٹائمنگ بہت اہم ہے۔ رمضان کے استقبال کے طور پر یہ ایک بہترین رہنما ہے، اور اسی خطبے میں پیغمبر اسلام نے رمضان کو ایک بہت ہی خاص لقب دیا۔ انہوں نے اسے صرف روزوں کا مہینہ نہیں کہا، بلکہ اسے شہر اللہ یعنی خدا کا مہینہ قرار دیا۔ یہ خود اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر کیا چیز اس مہینے کو خدا کا مہینہ بناتی ہے؟ خطبہ اس کی منفرد خصوصیات اور ان برکتوں کی تفصیل بیان کرتا ہے جو اس مہینے میں انسان کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ پیغمبر اکرم اس مہینے کا تعارف کیسے کرواتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ برکت، رحمت اور مغفرت کا خزانہ لے کر آیا ہے، ایک ایسا وقت جو خدا کے نزدیک تمام مہینوں سے افضل ہے۔ یعنی خدا سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کا اس سے بہتر موقع کوئی اور نہیں ہے۔ اور اس خطبے کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ رمضان میں ہماری عام زندگی بھی عبادت میں بدل جاتی ہے، یہاں تک کہ ہمارا سانس لینا تسبیح کا ثواب رکھتا ہے اور ہماری نیند کو بھی عبادت شمار کیا جاتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس مہینے میں ہر لمحہ کتنا قیمتی ہے۔ اس ساری روحانی بلندی کو ایک بہت ہی خوبصورت مثال سے سمجھایا گیا ہے، وہ یہ کہ اس مہینے میں انسان اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور یہ دعوت، یہ مہمان نوازی ہر مومن کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو معلوم ہو گیا کہ یہ مہینہ برکتوں سے بھرا ہے، لیکن ان برکتوں سے فائدہ کیسے اٹھایا جائے؟ اس کے لیے خطبہ ہمیں ایک بہت واضح ایکشن پلان دیتا ہے، جس میں ذاتی ذمہ داریاں بھی ہیں اور سماجی فرائض بھی۔ اس ایکشن پلان کا پہلا حصہ ہماری اپنی ذات، ہمارے باطن پر توجہ دیتا ہے، یعنی سچی نیت سے روزہ رکھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، خدا سے دعا مانگنا اور اپنے پچھلے گناہوں کی معافی طلب کرنا۔ یہ وہ کام ہیں جو خدا کے ساتھ ہمارے ذاتی تعلق کو گہرا اور مضبوط کرتے ہیں۔ لیکن روحانی ترقی صرف ذاتی عبادت تک محدود نہیں ہے۔ یہ خطبہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا معاشرے کے ساتھ رویہ بھی اتنا ہی اہم ہے۔ غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا، اپنے بڑوں کا احترام کرنا، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آنا اور یتیموں کا خیال رکھنا بھی اسی روحانی سفر کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اور اس مہینے کی ایک اور خاص بات، یہاں ہر نیکی کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ ایک نفل نماز کا ثواب ایک فرض نماز کے برابر، اور ایک فرض نماز کا ثواب 70 نمازوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ قرآن کی صرف ایک آیت پڑھنے کا ثواب پورے قرآن کو ختم کرنے کے برابر ملتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کی وسعت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو ان تمام ہدایات اور فضائل کو بیان کرنے کے بعد خطبہ اپنے جذباتی اور روحانی عروج پر پہنچتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم سوال اور اس کے گہرے جواب کے گرد گھومتا ہے، جو صحیح معنوں میں اس خطبے کا دل ہے۔ اس سارے ایکشن پلان کے بیچ پیغمبر اسلام کے ایک بہت ہی قریبی ساتھی حضرت علی ابن ابی طالب کھڑے ہوتے ہیں اور ایک بنیادی سوال پوچھتے ہیں۔ یہ وہ سوال ہے جو شاید ہم سب کے ذہن میں ہوتا ہے
کہ اتنے سارے نیک کاموں میں سے وہ کون سا ایک کام ہے جو سب سے افضل، سب سے بہتر ہے؟ پیغمبر کا جواب بہت گہرا ہے۔ وہ ہماری توجہ کچھ کرنے سے ہٹا کر کچھ نہ کرنے کی طرف لے جاتے ہیں، یعنی سب سے افضل عمل گناہوں سے، حرام کاموں سے بچنا ہے۔ اور اس جواب کے بعد وہ رو پڑتے ہیں اور سوال کرنے والے کے مستقبل کے بارے میں ایک بہت ہی المناک پیشنگوئی کرتے ہیں۔ تو ان تمام باتوں کا اس پورے خطبے کا حتمی سبق کیا ہے؟ یہ جامع رہنما ہمیں مغفرت اور بخشش کے راستے پر کیسے لے کر جاتا ہے؟ دیکھیے، یہ خطبہ صرف کچھ کرنے یا نہ کرنے والے کاموں کی لسٹ نہیں ہے، یہ اصل میں روحانی تجدید کا ایک مکمل روڈ میپ ہے۔ یہ ہر اس شخص کو ایک واضح راستہ دکھاتا ہے جو خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے اور اپنی روح کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ اور خطبے کا اختتام ایک دعا پر ہوتا ہے جو عاجزی اور امید سے بھری ہوئی ہے۔ یہ دعا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تمام تر کوششوں کے باوجود انسان ہمیشہ خدا کی رحمت کا محتاج ہے۔ خاص طور پر رمضان کی تیاری میں جو بھی کمیاں رہ گئی ہوں ان کی معافی مانگنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ خطبہ رحمت تک پہنچنے کا ایک نقشہ ہے۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ یہ لازوال تعلیمات ایک انسان کو اس کے روحانی سفر میں کہاں تک لے جا سکتی ہیں؟